السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انبیاء کرام علیہم السلام بطور مثال والدین کے لیے یہ انتہائی اہم معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی پرورش کن خطوط پر کریں ہیں، انہیں کن چیزوں سے بچانے کی کوشش کرنی ہے اور کن چیزوں کے حصول کے لیے ترغیب دینی ہے، اور پھر یہ کہ اپنے جگر گوشوں کے بارے میں اپنی تمناؤں، آرزوؤں اور ارادوں کی تکمیل کیسے کریں، اور انہیں نہ صرف دنیا میں آفات و مصائب اور مشکلات سے بچائیں بلکہ آخرت میں بھی ان کو کامیاب و کامران بنائیں۔ امت اسلامیہ پر اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے اپنا کلام قرآن کریم میں اپنے جلیل القدر انبیاء کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے، تاکہ انسانیت ہر دور میں ان سے رہنمائی حاصل کر سکے۔ جن باپ بیٹوں کا ذکر ہمیں قرآن کریم میں اس طور سے ملتا ہے کہ باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی، ان میں سیدنا یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جلیل القدر بیٹے سیدنا یوسف صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا زکریا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بیٹے سیدنا یحییٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا داؤد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بیٹے سیدنا سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے باپ بیٹے کا ذکر بھی ہے کہ باپ نبی اور اولاد نافرمان، یعنی سیدنا نوح صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا بیٹا، جبکہ ایک جوڑا ایسا بھی ہے کہ باپ نافرمان اور بیٹا نبی، یعنی سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے والد عزر۔ ان شخصیات میں جہاں ایک جانب ہمیں ایک مثالی والد اور دوسری جانب مثالی اولاد کا تذکرہ ملتا ہے، وہیں تربیت اولاد کے ضمن میں بھی قرآن کریم نے ہمارے لیے خاصا مواد فراہم کر دیا ہے۔ اولاد کے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں خود اپنے لیے اور دیگر والدین کے لیے رہنمائی کی غرض سے اس مضمون میں ان انبیاء کرام کی بطور والد سیرت کے مختلف پہلوؤں کو ترتیب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ نیک اولاد کی تمنا کرنا۔ سب سے پہلے انبیاء کرام کی سیرت میں سیدنا زکریا صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا یہ پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت اولاد ہے، لہٰذا اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس ضمن میں سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہمیں قرآن کریم میں ملتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، یعنی اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیک اولاد طلب کرنے کی حکمت کیا ہے؟ قاضی بیضاوی لکھتے ہیں کہ وہ دعوت و اطاعت کے کاموں میں میری اعانت کرے اور پردیس میں میرے مونس و غمخوار بنے، کیونکہ اولاد کی نعمت کی تکمیل ان کی نیکی کے ساتھ ہوتی ہے۔ بیٹوں کی نیکی باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی اولاد کی نیکی ہی کی آثار میں سے ہے۔ اولاد کے رحمت یا زحمت ہونے کا انحصار والدین کی تربیت پر ہے، کیونکہ بعض اوقات باپ بھی اپنے بیٹے کی سعادت یا شقاوت کا باعث بن جاتا ہے۔ اس مقام پر والدین کے لیے بھی تنبیہ کا پہلو ہے کہ وہ اللہ سے محض اولاد نہ مانگیں بلکہ صالح اولاد کے لیے دعا کریں۔ کچھ لوگ اولاد کے بگڑنے کے بعد بھی اس مؤثر اور مفید دعا سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جبکہ انبیاء کی سیرت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اولاد ملنے سے پہلے ہی اس کے صالح ہونے کی دعا فرماتے تھے۔ دینی مصلحت کی دنیاوی مصلحت پر ترجیح۔ عام طور پر لوگ اپنی اولاد کے لیے وہاں گھر بناتے ہیں جہاں دنیاوی تعلیم کے لیے بہترین ادارے، ماحول اور سوسائٹی موجود ہو، جبکہ انبیاء کرام کی سیرت سے ہمیں یہ روشنی ملتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے ایسا مقام تلاش کرتے تھے جو دین کے لیے بہترین اثاثہ ثابت ہو، لہٰذا
ان کو ان مقامات پر جہاں خیر اور بھلائی کا دور دورہ ہو بسایا جاتا اور ان مقامات سے محفوظ رکھا جاتا جہاں شر کا پہلو نمایاں ہو۔ آج لوگ مساجد کے قریب گھر لینے سے کتراتے ہیں اور ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں کہ مسجد وہاں سے دور ہو تاکہ ان کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اگرچہ اس زمن میں اہل مساجد کی کوتاہیاں اور اسپیکر کا ناجائز استعمال بھی ایک اہم عامل ہے، تاہم کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے اداروں کے قریب اپنی اولاد کو بسایا جائے جہاں خیر و بھلائی کی روشنی ان تک پہنچ سکے۔ سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو وہاں آباد کیا جہاں نہ پانی تھا، نہ کھیتی، نہ سامان تعیش، لیکن وہ مقام دینی اعتبار سے مقدس تھا اور مقصود یہ تھا کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بن جائیں۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ان لوگوں کے لیے جو محض دنیاوی مفادات کو پیش نظر رکھ کر اپنے اعمال کو ترتیب دیتے ہیں تعزیانہ عبرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ الفقر بین عینیہ وفرق علیہ شملہ ولم یأتیہ منہا الا ما قدر لہ، یعنی جس کا مقصود صرف دنیا ہو اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر فقر مسلط کر دیتے ہیں، اس کے معاملہ کو بگاڑ دیتے ہیں اور دنیا اس کو اتنی ہی میسر آتی ہے جو اس کے مقدر میں کی جا چکی ہو۔ بحوالہ جامع الترمذی ابواب صفت القیامہ۔ ہم اپنی دنیا سنوارنے کے لیے دین کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ تو دین ہی کی برکات سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں اور نہ ہی دنیا سدھرتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔